ربیع الاول شریف کا پہلا جمعہ آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس پہلے جمعے کے خطبے میں ہمیں معلوم ہے کہ اس ماہ میں آقا نامدار سرور کائنات محبوب خدا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس سلسلے میں سارے امتی ہی میلاد مناتے ہیں، وہ نام مختلف رکھ لیتے ہیں، کوئی میلاد رکھ لیتا ہے، کوئی سیرت کانفرنس رکھ لیتا ہے۔ مقصد تو جناب کی سیرت بیان کرنا، جناب کی شان بیان کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کا چرچا کرنا، اس کی نعمت کا چرچا کرنا۔ اور یہ ہم امتیوں پر اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا جو سارے نبیوں کا امام ہے، ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا جو سارے نبیوں کا امام ہے اور اللہ کا حبیب ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی جب گفتگو ہوتی تھی تو اکثر گفتگو کے دوران اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے دل فشتہ ہو کر اس تذکرے کو سنتے تھے۔ آواز تھوڑی جی تیز کر یا زور لگانا پڑے تو وہ تذکرہ سنتے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ ایک دفعہ اسی اللہ اور اس کے کلیم کے گفتگو کے درمیان یہ بات ہوئی کہ اللہ میں تو کلیم اللہ ہوں، بڑا مقام ہے، میں آپ سے کلام کرتا ہوں، لیکن حبیب اللہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کلیم تو خواہش کرے میرے پاس چل کر آئے، دعا کرے میں تیرے سے کلام کروں۔ حبیب وہ ہے جس کی خواہش خدا کرے اور خود بلائے اور اس کے درجات بلند کرے۔ اور یہ بھی فکرہ کہا کہ اگر خلیل اے کلیم اللہ اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا کچھ بھی پیدا نہ کرتا، یہاں تک کہ نہ جنت نہ دوزخ کائنات۔ اور حدیث قدسی ہے لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، کہ مجھے رب ہونے کی قسم ہے اے کلیم اللہ اگر میں حبیب اللہ کو پیدا نہ کرتا میں اپنے رب ہونے کا اعلان بھی نہ کرتا، اپنی ربوبیت کا بھی اظہار۔ یہ نبی کی برکت ہے کہ کائنات بن گئی، انبیاء بنے، جنت دوزخ بنی، اور پھر اللہ نے بھی اعلان کیا سنو اہل زمین اور کائنات سنو، مجھے خدا ماننا ہے اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول حبیب ماننا ہے۔ جہاں تک میری خدائی کا ڈنکا بجے گا اس میرے رسول کی رسالت کا ڈنکا بجے گا، میری توحید ہوگی۔ اور یہی بات کریم اللہ سے کہی تھی اللہ رب العزت نے، اے کریم اللہ عمر بھر ایک شکر کو اپنا کے رکھنا، شکر کرتے رہنا کہ تجھے نعمتیں دی ہیں، شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، اور دوسرا توحید کو نہیں چھوڑنا، اور تیسرا توحید کے ساتھ محمد کی محبت کو پکڑے رکھنا۔ تین باتیں کامیابی کا زینہ ہے۔ اب ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے، شکر نہ چھوڑو اللہ کا۔ نماز پڑھتے ہیں یہ اللہ کا شکر ہے، قرآن پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ہے، غریبوں کی ہیلپ کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے، محنت مزدوری ہے، شکر نہیں چھوڑنا۔ اور توحید بھی، کیونکہ اللہ فرمایا سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں شرک معاف نہیں کر سکتا۔ شرک کو سب سے ٹاپ لسٹ پہ رکھا ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور دوسرا تیسری بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار رہنا، درود پڑھتے رہنا، محمد کی تعریف سنتے رہنا، سناتے رہنا، فالو کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا، آپ کے نقش قدم پر چلنا۔ تو باہر کیا ہم آج کی گفتگو میں دیکھیں گے ظہور نور۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام یخرجہ من الظلمات الی النور۔ اللہ فرمایا تمہاری طرف ایک نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آیا، ایک کتاب قرآن کی صورت میں آئی، نور و کتاب مبین۔ واو فاصلہ دیتی ہے، نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت جو ہمارے لیے، اور کتاب سے قرآن۔ فرمایا یہ دو چیزیں تمہارے پاس آ گئی ہیں، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، تمہیں ان دونوں سے ہدایت دی جائے گی،
تمہیں چاہیے ان کی پیروی کریں، انہیں پڑھیں، اور جب تم انہیں پیروی کرو گے، انہیں پڑھو گے، سمجھو گے، محبت کرو گے، پھر اللہ فرمائے یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور میں شامل فرما دے گا۔ اللہ اکبر، یخرجہم من الظلمات الی النور، نکال دے گا اندھیروں سے، منتقل کر دے گا نور میں۔ تمہیں نورانی، اب وہ زندگی کیسی ہے وہ تو ان کو پتا جو رہ رہے، اے سی والے کمرے میں کیا سرور ہے، باہر گرمی کتنی تنگ کر رہی ہے، سردی میں کیا، یہ تو جو واسطہ پڑھ رہا ہے ان کو پتا ہے، پانی کتنا گرم سرد ہے ان کو پتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے نبی کے محبت کرنے والے حقیقی نور سے روشناس ہو جاتے ہیں، انہیں دنیا کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا، جو میرے دوست بن جائیں، اللہ رسول کے ماننے والے بن جائیں، فالور ہو جائیں، انہیں کوئی خوف نہیں، محسوس ہی نہیں، انہیں خوف ہوتا ہی نہیں، علیہم ولا، اور اگلا جہان میں بھی کوئی دکھ غم نہیں ہوگا۔ پرامن بے خوف ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ رسول کا دامن تھاما جائے، اور رسول کی ولادت کا مہینہ آ گیا تو سیکھا جائے، پریکٹیکل رسول کو فالو کیا جائے۔ اب اللہ نے کہا نور آئی اور کتاب تو قرآن مجید نور میں۔ اب یہاں بہت سے بحث کرتے ہیں جی وہ بشر ہے، وہ بھائی ہم بھی بشر مانتے ہیں، اللہ نے خود کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحا، اے نبی آپ خود کہہ دو کہ میں بشر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے۔ یہ وحی نے عام انسانوں سے اونچا کر دیا، نبی کے علاوہ کسی پر وحی کوئی ہمیں جھوٹی موٹی کتے سنا دے میرے تے وحی آئی، جی میں مرزائی قادیانی آندا میرے تے وحی آئی، مرزا غلام احمد مر گیا جڑا، اگلا بھی کہندا ہونا کسی نبی کے علاوہ کسی پر وحی نہیں آتی، اور یہ وحی آنا یعنی اللہ کا پیغام آنا، فرشتہ کا آنا، یہ اونچا میسج ہے۔ اور یہ بتا دیا نبی نے کہ میں بشر میں بھی افضل ہوں، اللہ کے قرآن سے کہا نا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہاں بھی اللہ نے کہا میں نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ بھائی بشر کے بادشاہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور کے بادشاہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں حدیث سے پتہ چلتا ہے جو حضور کو نور سے بنایا۔ اب یہاں کئی لوگ کہہ دیتے ہیں، مثلا میں ہی کہہ دوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی علیہ السلام کے نور کو بنایا، مثلا حدیث سے جابر ہے یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبی من نور رے، یہ متکلم کی طرف اشارہ ہے کی کھڑی زیر، اے جابر اللہ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو من نور ہے اپنے نور سے بنا۔ نور نبی کا کاف مخاطب کا ہے۔ اب کیونکہ گرامر کی میں زیادہ نہیں کرتا، تو لوگ جس طرح بیٹھے اسی طرح کی بات کرتے ہیں نا، دیسی لوگ دیسی، جہاں پروفیسر کوئی اونچی لیول کے وہاں اس لیول کی بات کرتے ہیں۔ نور نبی کا، آپ کا نور، کاف مخاطب ہے، آپ کے نبی کا نور بنایا، من نور ہی، یہاں اللہ کی اپنی طرف مخاطب، اللہ کے نور سے، اللہ کے نور سے۔ بھئی سب کچھ کس کا ہے؟ سب کچھ کس کا ہے؟ بحث کس چیز کی؟ نور بھی کس کا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نور ہے؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ، اللہ ہی کا نور ہے زمین و آسمان، یہ چاند میں بھی نور ہے، روشنی میں بھی نور ہے، اجسام میں نور ہے۔ اللہ کو اگر کوئی کہے کنفرم کہ اللہ نور ہے تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ اللہ کو بے مثل ماننا ہے، اللہ کو بے مثال نہیں دینی کہ اس طرح کا اللہ ہے۔ اگر آپ مثال دے دیں گے کہ اس طرح کا اللہ ہے تو مشرک ہو جائیں گے۔ اللہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، اللہ کسی تمثیل میں نہیں آیا جا سکتا، جو دماغ میں آ جائے وہ خدا نہیں رہتا۔ جو ہمارے کسی تھینٹنگ میں آئیے نور ہے، بھی نور پھر آ گیا تو وہ تخلیق ہے، نور تو پھر اللہ کی تخلیق ہو گئی، اللہ استغفر، بات اور طرف چلی جائے گی، کیونکہ اہل علم جب ایک نقطہ پکڑ لیتے ہیں ادھر لمبی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں نا 50 سال اور طرف چلے جائیں گے۔ تو نور اللہ کا ہے تو بھائی آپ کام عقل کیوں ہو رہے ہیں؟ نور کو کس نے تخلیق کیا ہے؟ اللہ نے۔ نور کا خالق کون ہے؟
تو بھائی اگر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے، نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے، تو بھائی اللہ ہی کا نور ہے نا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی کا نور ہے آسمانوں میں، مالک اللہ ہی ہے، خالق کون ہے نور کا؟ اپنے مکان چ انہوں نے حصہ دیتا، اپنے پیسے چ پیسے دیتے، یہ ایک فزیکلی مسئلے ہیں، لیکن خالق کی طرف جب کریں گے تو وہ اس کی ملکیت شو ہوگی، اس کی تخلیق شو ہوگی۔ خالق کی تخلیق ہے نور، خالق نور نہیں۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب نے خود بتایا کہ اپنے نور سے نور بنایا، ہزاروں سال عبادت میرا، پھر آدم میں جلوہ گر ہوا، شیش میں، نوح میں، ادریس میں، چلتے چلتے ابراہیم میں، اسماعیل میں، چلتے چلتے عبد المطلب میں، عبداللہ میں، اور پھر عبداللہ میں جب نور آیا، اب یہاں عبداللہ سے مانگ آمنہ کی طرف جانا ہے، تخلیق بننی ہے، اس نور پہ بشریت کا ڈھانچہ ڈالنا ہے، اس نور پہ انسانیت کا شرف ڈالنا ہے، انسانی شکل میں اس نور میں ظہور ہونا ہے، اور بھٹکے ہوئے کو سیدھا راہ دکھانا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ عبداللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ نور نکلتا تھا، حضرت عبداللہ والد تھے نا جو حضور پاک، ایسے دو لائٹ نکلتی، مشرق مغرب چلی جاتی، پھر کٹھی ہو جاتی، کبھی بادل بن جاتی، سایہ کبھی آسمانوں میں، اور یہ بڑی خوش نصیب ہے اماں آمنہ جس کے نصیب میں یہ ماں بنی۔ جب بی بی آمنہ کے بطن میں یہ نور منتقل ہوا تو سیرت ابن ہشام کو پڑھو، حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب نور میرے پیٹ میں آیا، محمد میرے پیٹ میں آئے، تو میرے جسم سے عجب پیاری میٹھی دھیمی حلیمی خوشبو آیا کرتی تھی، یعنی جسم کی خوشبو بدل گئی، اسمیل آتی ہے نا پسینے، خوشبو آتی میری باڈی میں، یہی نہیں بتاتی، آگے بھی بتایا، فرماتی ہیں جب میں پانی کا کوئی برتن یا وزنی چیز اٹھاتی، وہ برتن کا وزن میرے جسم، میرے سر، میرے ہاتھوں میں نہیں ہوتا تھا، معلق ہوتا تھا، گویا بظاہر اٹھایا میں نے ہے لیکن کوئی اور اٹھا کے ساتھ چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے فرشتے ہوں، ہو سکتا ہے اللہ نے اسے کہا کون، وہ خود اٹھتا ہے، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل۔ فرماتی ہیں جنت، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی میرے پیٹ میں آئے تو جانور بھی مبارکبادیاں دیتے، اور عبداللہ پر خود کہتے ہیں جس خشک درخت کے نیچے میں بیٹھتا، سر سبز ہو کے تنے بن کے مجھ پہ سایہ کر دیتے، یہ برکت تھی، کمال ہے۔ اور پھر حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب پہلا منتھ چل رہا تھا، میرے گھر میں جاگ رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں ایک لمبے قد کا باریشا بزرگ آدمی داخل ہوتا ہے، دیکھنے میں لگ رہا تھا یہ کہ معزز ہے، محترم ہے، تو سلام کی اس نے مجھ سے، میں نے کہا آپ کون تشریف لائے؟ کہنے لگے حل آمنہ میں تم سب انسانوں کا جد امجد ہوں، داتا ہوں، شروعات والا، بڑا آدم علیہ السلام ہوں، میں قبر سے نکل کر تیرے گھر میں تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں، تیرے گھر رحمت للعالمین، تیری خوش نصیبی، تیرے مبارکباد دے۔ فرماتی ہیں پھر دوسرے ماں شیش علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، ادریس علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 9 ماہ پیریڈ پورا، 9 پیغمبر، بڑے رسول، اول العزم جن پہ کتابیں آئیں، مبارکباد۔ اور پھر یہی کافی نہیں، خرج منی نور، میرے پیٹ سے خون جو خون، بلیڈنگ، درد ذہ، شیخ سعدی نے لکھا ہے جب بچہ جننے والی ماں کو جو درد ذہ اس کو کہتے ہیں، اتنی درد ہوتی ہے کسی اور چیز میں اتنی درد نہیں جتنا ماں بچہ جننے میں درد لیتی، اس لیے آج کل جلدی سے آپریشن کرا رہے ہیں، مر گئی چلو لے آؤ ڈاکٹر صاحب آپریشن کر لو، وہ درد نہیں برداشت کر سکتی، مائیں بھی وہ نہ رہی، اور ڈاکٹر بھی پھر کاروبار آ گیا نا، مل جل کے یہ سب کے پیٹ چاک ہیں، آگے اللہ بس درد ذہ، بڑی تکلیف ماں بچہ جنتی ہے، مگر آمنہ کہتی خارجہ منی نور، مجھ سے تو بس ایک نور ہی نکلا، میں اپنے کمرے میں لیٹی شام کے محلات دیکھ رہی تھی، گزرتے اونٹ دیکھ رہی تھی، بس نور خارج ہوا جس کی چمک، اور فرماتی ہیں
جب وہ خراج نور کا وقت آیا، ظہور ولادت نبی کا وقت آیا، میرے گھر خوبصورت دراز قد والی عورتیں بھی، حوریں بھی۔ میں نے کہا آپ کون؟ کہنے لگی میں بی بی آسیہ ہوں۔ ایک بولی میں بی بی مریم ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں۔ یہ حوریں ہیں آپ کے لیے داعیہ بن کر آئی ہیں، اعزاز ہے کہ آپ پیارے نبی کی ماں بن گئے۔ اور پھر آسمان سے سفید بادل کا پیس اس نبی کو ڈھانپتا ہے، تھوڑی دیر غیب، پھر آتا ہے جیسے نہلایا ہو، خوشبو آ رہی ہو، اور حضرت آمنہ کے پاس لٹایا ہے۔ فرماتی میں کیا دیکھتی ہوں؟ بات ختم ہونے لگی ہے، ٹائم ختم۔ میں کیا دیکھتی ہوں؟ ایک اور مخلوق آسمان سے اتر رہی ہے، سفید جھنڈے پکڑے ہیں۔ میری چھت پہ سفید جھنڈا، مشرق میں جھنڈا، مغرب میں جھنڈا، مشرق میں، اور تیسرا خانے کعبے میں۔ کوئی اعلان تھا؟ مشرق سے سورج جیسے نکلتا ہے پوری دنیا روشن کرتا ہے، اسی طرح نبی پیدا ہو گئے، پوری دنیا روشنی حاصل کرے گی۔ اور دوسرا کعبے پہ کہ اب پوری دنیا میں اسلام کا چرچا ہوگا، اللہ کی وحدانیت، اور گھر پہ کہ رسول کا قانون جو ہے وہ چلے گا۔ تو بہر کیف بہت بڑی سعادت کی وہ گھڑی تھی۔ فرماتی ہیں رات جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی، گویا رات کہتی تھی میرے میں نبی آئیں، دن کہتا تھا مجھ میں نبی آئیں تاکہ میرا چرچا، میری شان بڑھے۔ اللہ نے کہا کچھ رات کا حصہ ہوگا، کچھ دن کی شروعات ہوگی، دونوں کو یہ شرف ملے گا اور حضور کی ولادت ہوگی۔ اور پیر کا دن جناب روزہ رکھا کرتے تھے، پیر کے دن پوچھتے تھے صحابہ آپ کیوں یہ؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا، میں نے اپنے پیدا ہونے کی ولادت منا رہا ہوں۔ میلاد آپ ذرا میلاد مختلف مناتے ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے گفتگو کریں گے۔ اللہ